واقعہ کربلا کو جب بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت کے واقعات کو، قربانی کو بیان کیا جاتا ہے، تو یقیناً ہر مسلمان کا دل غم زدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ جو دل میں غم حسین پیدا ہوا، کیا اس کا اظہار ہم نے کرنا ہے؟ اگر کرنا ہے تو کس انداز میں کرنا ہے؟ شریعت کی کون سی حدود ہیں؟ کس حد میں رہ کر، کس کیٹیگری میں رہ کر اور کس انداز میں ہم نے اس غم حسین کا اظہار کرنا ہے؟ تو اس حوالے سے شریعت کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ واقعہ کربلا کو بالخصوص اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے، اس واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے، تو بعض لوگ بالکل جذبات میں آ جاتے ہیں اور جذبات کے تلاطم میں بہہ کر اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ کئی ایسی باتیں اور کئی ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ جو خلاف شرع ہوتے ہیں۔ یعنی اب اندازہ لگائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادوں کی، اپنے خاندان کے دیگر افراد کی، اپنے بھتیجوں کی، اپنے پیاروں کی قربانی پیش کر رہے ہیں، کس دین کو بچانے کے لیے، کس شریعت کو بچانے کے لیے؟ شریعت محمدیہ اور دین اسلام کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ تو جس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن شہداء و اسیران کربلا کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے ہم کچھ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، ذرا ہم یہ تو دیکھ لیں کہ امام حسین نے جس شریعت کو اور دین کو بچانے کے لیے یہ قربانی پیش فرمائی تھی، وہ شریعت اور وہ دین ہمارے اس کام کی ہمیں اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ اس دین اور شریعت میں یہ بات کرنا یا یہ کام کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، شریعت کی حدود ہیں، ان حدود میں رہ کر ہم نے خوشی یا غمی کا اظہار کرنا ہے۔ شریعت کا بڑا پیارا حسن ہے، اور قرآن کی مختلف آیات آپ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی درجنوں احادیث دیکھیں، شریعت کے سینکڑوں مسائل دیکھیں، ان مسائل کو، آیات اور احادیث کو پڑھنے کے بعد خلاصہ یہ بنتا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن کو کوئی نعمت ملے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو، فضل ہو، احسان ہو، تو وہ تحدیث نعمت کرے، اس نعمت کا چرچا کرے اور اس پر شکر ادا کرے اور اس پر خوشی منائے۔ تو نعمت، انعام اور فضل و احسان ہونا یہ اس بات کا متقاضی ہے، شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اس پر خوشی بھی کی جائے۔ اگر کوئی شریعت کی ممانت نہ ہو تو تحدیث نعمت بھی کی جائے، یعنی اس نعمت کا چرچا بھی کیا جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے، لفظوں سے بھی بیان کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ لیکن اگر تقدیر کے موافق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اس کو کوئی غم لاحق ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی عزیز پیارا فوت ہو جاتا ہے، مال ضائع ہو جاتا ہے، یا بہت بڑا ایسا سانحہ ہو جاتا ہے، بہت بڑا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ کسی مسلمان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، اس کا دل بھر آتا ہے اور وہ انتہائی غمگین ہو جاتا ہے، تو اب اس صدمے، اس مصیبت، اس پریشانی، اس تکلیف اور درد اور غم میں بندہ مومن نے کیا کرنا ہے؟ تو شریعت نے غم کے معاملات میں صبر کی تلقین کی ہے، استقامت اور صبر کی تلقین کی ہے، بے صبری کو منع کیا ہے، واویلا کرنے کو منع کیا ہے، نوحہ کرنے کو منع کیا ہے، جزا و فضا کرنا اور اس طرح آوازیں نکالنا اور اپنے آپ کو تشدد کا خود ہی نشانہ بنانا اور چیخ و پکار کرنا، ان چیزوں کو شریعت نے منع کیا ہے، ناجائز فرمایا ہے۔ یہ واقعہ کربلا سے متعلق حکایات کو بیان کرنے اور سننے کا معاملہ ہو، یا دین اسلام کا، یا دنیاوی اعتبار سے بھی، خاندانی اور معاشرتی اعتبار سے بھی کوئی واقعہ ہو، کوئی معاملہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم ہوا، کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، تو شریعت نے صرف کربلا کے لیے نہیں، صرف ذکر حسین کے لیے نہیں، صرف غم حسین کے لیے نہیں، بلکہ زندگی میں آنے والے تمام تر امور میں اس بات کی تلقین کی ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی مصیبت اور غم آئے تو اس پر صبر کرنا ہے، شکوہ نہیں کرنا، واویلا نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو یا کسی اور کو تشدد کا نشانہ نہیں بنانا، مار پیٹ نہیں کرنی، اپنے کپڑے نہیں پھاڑنے، اپنے چہرے پر ہاتھ نہیں مارنے، اور اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کرنا جس سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم شہادت کا ہر مسلمان کو غم ہوتا ہے، جب بھی یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل بھر آتے ہیں، اور امام حسین کی محبت مزید بڑھتی ہے اور حق پر اور اسلام پر کاربند رہنے کے لیے مزید جذبہ ملتا ہے، اور یزیدی کردار جو ہے، جو انتہائی سیاہ کردار ہے، اس کی نفرت دل میں مزید بیٹھتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے بھی اس بارے میں پوچھا گیا کہ غم حسین کرنا
اور امام حسین کے اس واقعے کو، شہادت کے واقعے کو سننے کے یا سنانے کے بعد پھر کچھ ایسے کام یا کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں، تو آیا وہ شرعاً جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں جو جواب ارشاد فرمایا وہ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں بڑے خوبصورت انداز میں موجود ہے۔ فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 487۔ اس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تعجب کا اظہار کیا کہ وہ کون سا سنی مسلمان ہے جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، واقعہ کربلا کا غم نہ؟ ایسا کوئی مسلمان نہیں، ہر مسلمان کو غم ہے، لیکن اس غم پر ہم نے کرنا کیا ہے، شریعت کی تعلیمات کیا ہیں، اور بالخصوص اس شریعت کے علم بردار اور اس شریعت کے محافظ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، ان کا مشرب و مذہب کیا ہے۔ تو حسینیت کو، شریعت کو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بڑے خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت یوں بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون یعنی غمگین اور آنکھ پرنم نہیں؟ یعنی کون سا سنی ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا سنی ہے کہ جس کو اس واقعہ کربلا کا اور امام حسین کا غم نہیں؟ اس واقعے اور امام حسین کی اس عظیم قربانی اور آپ پر جو تشدد اور ظلم ہوا، اس کو سن کر کس مسلمان کا دل محزون یعنی غمگین نہیں ہوتا؟ ہر مسلمان کا دل غمگین بھی ہوتا ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے ان کی آنکھیں پرنم بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت اس کے ساتھ ہی شریعت کا اصول بیان کرتے ہیں، شریعت کا مزاج اور تقاضا بیان کرتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شریعت اور دین کو بچانے کے لیے اتنی عظیم قربانی دی ہے، اس شریعت اور اس دین کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ہاں، مصائب میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے۔ شریعت نے، اللہ رسول نے ہمیں مصائب پر یعنی مصیبتوں اور تکلیف والے معاملات میں صبر کا حکم فرمایا ہے۔ جزا فضا کو شریعت منع فرماتی ہے۔ اللہ رسول کا جو حکم ہے وہ اس بات سے ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم جزا و فضا کریں اور مطلب گریہ وزاری اور معاذ اللہ نوحہ کریں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے، اور قصداً غم آوری و غم پروری خلاف رضا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا جامع یہ کلمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جسے واقعی دل میں غم نہ ہو، یعنی کوئی ایسا شخص ہے بدنصیب محروم شخص کہ جس کے دل میں واقع کربلا کا، امام حسین کی اس شہادت کا، اس معاملے کا غم نہیں ہے، دل میں حقیقتاً اس کو غم نہیں ہے، لیکن وہ غم کا اظہار کر رہا ہے اپنے قول اور اپنے ظاہری افعال کے ذریعے، وہ لوگوں کے سامنے یہ باور کر رہا ہے کہ مجھے غم ہے، لیکن حقیقتاً اس کی دل کی کیفیات ایسی ہیں کہ اس کو دلی طور پر کوئی غم نہیں ہے، اس کے دل میں غم کی کوئی کیفیت نہیں ہے، صرف وہ لفظوں سے اور اپنے کچھ معاملات اور امور اور کاموں سے وہ غم کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جب دل میں غم نہ ہو واقعی اور یہ جھوٹا اظہار غم کر رہا ہو تو یہ تو ریا ہے۔ اور اگر قصداً غم آوری اور غم پروری کرے، یعنی قصداً آہو فغا کرے اور اس طرح کے معاملات اپنے ارادے سے ایسا معاملہ کرے کہ غم تازہ ہو، تجدید حزن ہو، شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ شریعت یہ پسند کرتی ہے کہ غم پر صبر کیا جائے اور صبر پر ملنے والے اجر کی امید رکھی جائے۔ کسی بھی پرانے غم کو تازہ کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں۔ فقہ کی کتابیں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو درجنوں مقامات پر فقہا نے کئی امور سے ممانعت کی ہے، کہا یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنے کی ممانعت ہے، یہ کام کرنا منع ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دلیل کے طور پر فقہا بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ کام کرنے میں تجدید حزن پایا جا رہا ہے، پرانے غم کو تازہ کرنا پایا جا رہا ہے، لہٰذا اس کام کی ممانعت کی جائے گی۔ تو یہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ تجدید حزن یعنی پرانے غم کو تازہ کرنا، رینیو کرنا، ان پرانی غم والی باتوں کو گویا کہ دوبارہ ریوائز کرنا یا اس کو ریکال کرنا، اس کی ممانعت ہے۔ تو تجدید حزن جہاں بھی پایا جائے گا شریعت کی طرف سے ممانعت کا حکم آئے گا۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اگر قصداً غم آوری اور غم پروری کی، قصداً اپنے اوپر غم کو طاری کیا، تجدید حزن کیا، تو فرمایا یہ خلاف رضا ہے، کہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے۔ یعنی بندہ مومن کا کام تو یہ تھا کہ غم پر صبر کرے
اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش، مصیبت اور امتحان پر بندہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اس کے ازلی فیصلے سے راضی رہے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحان اور آزمائش سے راضی رہے، یہ جو واویلا کر رہا ہے، اپنے طور پر غم کو تازہ کر رہا ہے اور غم آوری، غم پروری کر رہا ہے، تو یہ خلاف رضا ہے۔ آگے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جسے امام حسین کا اور کربلا کا غم نہ ہو، اس کا معاملہ کیا ہے۔ بڑے شاندار ایمان افروز کلمات ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس جملے میں شریعت، طریقت، حقیقت، حسینیت، مولائیت اور رضویت کو بڑے خوبصورت اور نکھرے ہوئے انداز میں بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ جسے اس کا غم نہ ہو، واقعہ کربلا کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، آپ کی مظلومیت کا، جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے۔ اللہ اکبر، کیسی عبارت ہے۔ دوبارہ سنتے ہیں کہ جسے اس کا غم نہ ہو، واقعہ کربلا کا، امام حسین کی شہادت کا، امام حسین پر ہونے والے ظلم کا، جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے پر غم چاہیے، اس غم کے نہ ہونے پر وہ غم کرے کہ مجھے غم کیوں نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس کی محبت ناقص ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پیاروں سے محبت رکھی جائے۔ اس طرح کی احادیث اور روایات بھی موجود ہیں کہ جس نے حسن حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور معاذ اللہ جس نے ان سے بغض رکھا، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھا۔ تو اہل بیت اور صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اتنی گہری وابستگی رکھتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار میں سے کسی شخص سے محبت رکھنا یہ محبت رسول کی علامت ہے، اور ان میں سے کسی شخص سے معاذ اللہ بغض اور دشمنی رکھنا یہ دشمنی رسول کے گویا کہ دشمنی رسول کا گویا کہ معاذ اللہ اظہار ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت اطہار دونوں کے لیے اس طرح کے فرامین موجود ہیں کہ صحابہ و اہل بیت اطہار کی محبت یہ حضور کی محبت ہے، اور ان کی نفرت حضور سے معاذ اللہ نفرت ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ اور اہل بیت اطہار سب کا ادب کرنے، سب کا احترام کرنے، سب کی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب جب امام حسین پر آنے والی تکلیف کا اور آپ کی شہادت کا کسی کو غم نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ اس کی محبت امام حسین سے کامل نہیں۔ جب امام حسین سے محبت کامل نہیں، تو اب محبت مصطفیٰ میں بھی نقص آ رہا ہے، کیونکہ محبت مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ امام حسین سے، امام حسن سے، اہل بیت کے ہر فرد سے، ہر صحابی سے کامل درجے کی محبت ہو۔ تو جب صحابہ اور اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد کی محبت میں کمی آئے گی، تو یہ محبت رسول میں بھی کمی لائے گی، اور جب معاذ اللہ محبت رسول میں کمی آئے گی تو ایسے شخص کے ایمان میں بھی نقص آئے گا، کیونکہ کامل ایمان یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت سے مشروط ہے۔ جس کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی کامل محبت نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں۔ جس کی محبت رسول ناقص، اس کا ایمان ناقص، اور جس کا ایمان ناقص ہو اسے یقیناً غم کرنا چاہیے، اور اس نقص اور کمی کو دور کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر دینی چاہیے، بلکہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، اس نقص کو کمال میں بدلنے کے لیے اگر اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو جان تک دے دینی چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جسے اس کا غم نہ ہو، واقعہ کربلا کا، امام حسین کا، جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان کے کمال کے لیے محبت رسول کو کامل کرنے اور محبت رسول سے وابستہ جو چیزیں ہیں، جو تقاضے اور علامات ہیں، اللہ پاک ان کو بھی بھرپور انداز میں کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی حیدر کرار، نبی کریم علیہ السلام کی دیگر صاحبزادے، دیگر نواسیاں نواسے، اور نبی کریم علیہ السلام کا جتنا بھی خاندان ہے، خاندان نبوت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں، اللہ پاک سب سے محبت رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔